اس طرح ملک کے شہریوں کو آپس میں اس طرح رہنا ہے کہ ہر شہری ایک دوسرے کو دیکھے تو خوشی محسوس کرے. شہریوں کے درمیان آپس میں محبت اسی وقت پیدا ہوگی جب بچپن میں بچوں میں ہم ایک دوسرے سے آپس میں محبت اور شفقت کی تربیت دیں گے. اس لیے اس بات کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے کہ بچوں کے اوپر توجہ کی جائے. ہمارے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے بارے میں بڑی اہم ہدایتیں دیں. عملی طور پر آپ خیال کیجئے کہ نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. آپ کا گھر اور آپ کے نواسے بچے کا گھر، نواسے کا مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا. بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ اپنے نانا سے محبت میں ایسے وقت میں ان کی بچی جو نواسی ہے آتی ہے جب وہ سجدے میں ہوتے ہیں اور ان کے پیٹھ پر وہ سوار ہو جاتی ہے، تو اس وقت تک روایتوں میں آتا ہے کہ آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے ہیں جب تک وہ بچی خود ہٹ نہیں جائے، تاکہ دوسروں کو، بس بچے کو آپ کے اٹھنے سے گرنے کا خدشہ نہ رہے اور تکلیف نہ پہنچے. آپ نے بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کرنے کا حکم دیا، عملی طور پر بھی کر کے دکھایا، اور سماج کو ایسی تربیت دی جس سماج میں بچوں کی حیثیت خود بخود ہر جگہ محسوس ہونے لگی. حالانکہ اس سماج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بچوں کے بارے میں وہ صورتحال نہیں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماحول بنایا کہ بچوں کے اوپر تم لوگ توجہ دو. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے ایک بچے کو یا بچی کو یا 2 بچیاں ہوں ان کو ان کی کفالت کرے، ان کو اچھی تعلیم دے، یہی لفظ ہے، اچھی تعلیم دے اور اچھی تربیت دے، پھر وہ بڑی ہو جائیں تو ان کی شادی کر دے، تو حضور نے فرمایا کہ ایسا شخص، ایسا باپ میرے ساتھ جنت میں جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. تو اس دنیا میں اگر ہم اپنے گھروں میں بچوں کو دیکھتے ہیں تو بچے یقیناً گھر کی زینت ہیں، گھر کا مستقبل ہیں، پھول ہیں. جیسے آپ باغ کے پھول کو دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، ویسے ہی بچوں کو گھروں میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو جی بھر جاتا ہے خوشی سے، مسرت سے. آج کا دن بچوں کے بارے میں ہمیں ان کے مستقبل اور ان کی صحت کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں بھی غور کرنے کا ہے. جب ہم بچوں کی صحت کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے ہر والدین کی، بچوں کے، بھائیوں کی، کہ وہ اپنے چھوٹے معصوم بچوں کی صحت کے بارے میں توجہ دیں. ایسی چیزوں سے دور رکھیں ان کو جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. سماج میں ایسی چیزیں کھانے پینے کی نہ سپلائی کی جائیں جو بچوں کی صحت کو نقصان پہنچانے والی ہیں. بچوں کو ان سماجی برائیوں سے بھی بچانا ہے جو مختلف جگہوں پر غلط تعلق کی بنیاد پر ایسی چیزیں جیسے سگریٹ پینا یا بیڑی پینا یا خینی کھانا یا اس سے اوپر کے ڈرگ کو استعمال کرنا. گرچہ بہار میں تو یہ منع ہے، لیکن پھر بھی یہ چھوٹی چیزیں، سگریٹ ہے، بیڑی ہے، خینی ہے، اس سے بھی بچوں کو دور رکھنا. اور خاص طور پر یہ موبائل جس نے زندگی کے معلومات کو اکٹھا دکھاتا بھی ہے اور بچوں کی لائف کو، ان کے اوقات کو، ان کی صحت کو نقصان بھی پہنچاتا ہے. اس لیے بچوں کو اس موبائل کے اس سے دور بھی رکھنا ہے جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم بچوں سے
کسی بھی حال میں مزدوری نہیں کرائیں، چاہے گھروں میں ہو، کھیتوں میں ہو، بازاروں میں ہو، اس لیے کہ بچوں کی یہ جو عمر ہوتی ہے بچپن، وہ ان کی صحت بنانے کی ہوتی ہے، کھیل کود کی ہوتی ہے، تعلیم کی ہوتی ہے، تربیت کی ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کو سماج کا کوئی بھی شخص ان کی تعلیم سے، ان کو اسکولوں سے، ان کو مدرسوں سے، ان کو مکتب سے دور کر کے ان سب چیزوں میں لگائے گا تو بچوں کے مستقبل کو وہ روشن نہیں کرے گا۔ ہم بچوں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں تو بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہو، ان کو ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا ہم موقع دیں، کھیل کود کے ذریعے ہو، مختلف مقابلاتی امتحانات کے ذریعے ہوں۔ اسی لیے آل انڈیا ملی کونسل ہر سال اس کی اپیل کرتی ہے کہ دینی معلومات کی، خاص طور پر سیرت کوئز کے مقابلے تمام اسکول والے، مدرسے والے اپنے گھروں میں، اپنے اسکولوں میں کریں، اور بچوں کو اس طرح کی تعلیم دی جائے جو ان کی دینی تعلیم کو پورا کرتا ہو۔ ظاہر ہے دینی تعلیم کا تعلق مکتب سے ہے، مسجد کے ماحول سے ہے، اس لیے ہمیں مکتب میں اپنے بچوں کو ضرور بھیجنا چاہیے کہ مکتب سے ادب بھی ملتا ہے اور تعلیم بھی ملتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بچوں سے تعلیم کے اوقات میں دوسرے کام گھر میں لیے جاتے ہیں، اس لیے ہم چاہیں گے کہ ماں باپ روزانہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ بچے کے اوقات تعلیم میں لگیں، دوسرے کاموں میں بچے نہ لگیں۔ اس وقت میں خاص طور پر مسلم اقلیت سے مخاطب ہوں اور یہ ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کے بچے آج بھی مدرسوں سے، اسکولوں سے، مکتب سے 100% جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اہل مساجد سے میں اپیل کروں گا کہ وہ جمعہ کے خطبوں میں علماء سے اپیل کروں گا کہ اپنے قرب و جوار کے مدرسوں کے قرب و جوار کی آبادیوں میں اس کی تحریک چلائیں۔ اصلاح معاشرہ سے بھی اس کا تعلق ہے، بچوں کو بھی اور جوانوں کو بھی، چاہے وہ ڈوری سے متعلق ہو، تلک اور جہیز سے متعلق ہو۔ بچپن سے ہی ہم بچوں کے دل و دماغ میں ایسی چیزوں کو ڈالیں جس سے ان کا مستقبل بہتر ہو، ان کی دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر۔ آج کا دن خاص طور پر ہم دکھ کے ساتھ یاد کرتے ہیں فلسطین کے، اہل غزہ کے ان معصوم بچوں کی شہادت کو جو انتہائی ظلم اور بربریت کے ساتھ اسرائیل نے ان کی زندگیوں کو ختم کیا ہے۔ اس لیے ہم ان کے اس واقعے کو اور ان کے اس ظالمانہ حرکت پر مذمت بھی کرتے ہیں اور اہل غزہ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے اس ظلم کو انتہائی صبر اور استقامت کے ساتھ برداشت کیا اور اپنے کاز کے ساتھ وہ عملی طور پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ملک کے اور تمام انسانیت کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔